پھر ایک اعتراض یہ ہے کہ ایک سے زیادہ شادیوں کی مرد کو اجازت دے کر عورت کا حق مارا گیا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ یہ بعض حالات میں اجازت ہے، حکم نہیں ہے، اور اس اجازت پر عمل کرنے کے لیے بھی بعض شرائط رکھی گئی ہیں۔ اس ترقی یافتہ معاشرے میں ایک شادی کر کے پھر دوسری عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھے جاتے ہیں، روز کی خبریں ہم دیکھتے ہیں، اور یہ بے حیائی اور فحاشی ہے جس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے اس بے حیائی کا کہ جب بیوی کو ایسے تعلقات کا پتہ چلتا ہے اپنے خاوند کے، تو نوبت علیحدگی تک آتی ہے، اور یہ اس معاشرے میں عام چیز ہے۔ اس لیے ان لوگوں کو تو اسلام کی ایک سے زیادہ شادی کی اجازت پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خود ان کے عمل ایسے ہیں، پہلے اپنے آپ کو دیکھیں۔ دوسرے یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا بعض شرائط کے ساتھ اجازت ہے، اور اگر وہ شرائط پوری نہیں ہو رہی تو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک سے زیادہ شادی کی صورت میں انصاف کو انتہائی اہم کہا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک سے زیادہ شادی کرنے والے کے فرائض اور ہر بیوی کے حقوق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقوق اس قسم کے ہیں کہ اگر انسان کو پورے طور پر معلوم ہو تو بجائے بیاہ کے وہ ہمیشہ رنڈوا رہنا پسند کرے۔ خدا تعالیٰ کی تحدید کے نیچے رہ کر جو شخص زندگی بسر کرتا ہے وہی ان کی بجا آوری کا دم بھر سکتا ہے۔ ایسے لذات کی نسبت جن سے خدا تعالیٰ کا تعزیانہ ہمیشہ سر پر رہے، تلخ زندگی بسر کر لینی ہزارہ درجہ بہتر ہے۔ یعنی شادی کے بعد بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اگر اس کا پتہ ہو انسان کو تو فرمایا کہ ایک شادی بھی شاید نہ کرے اور بغیر شادی کے رہنا پسند کرے انسان، اگر وہ صحیح مومن ہے۔ فرمایا کہ ایک سے زائد شادی کو شریعت نے بطور علاج کے رکھا ہے۔ جہاں شادی ہے وہاں جو شرائط پوری ہونی ہے وہ بطور علاج ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں پہلی بیوی کی رعایت اور دلداری یہاں تک کرنی چاہیے کہ اگر یہ بھی حق قائم کیا ہے، اگر کوئی ضرورت مرد کو ازدواج ثانی کی محسوس ہو لیکن وہ دیکھتا ہے کہ دوسری بیوی کے کرنے سے پہلی بیوی کو سخت صدمہ ہوتا ہے اور حد درجہ اس کی دل شکنی ہوتی ہے، تو اگر وہ صبر کر سکے اور کسی معصیت میں مبتلا نہ ہو اور نہ کسی شرعی ضرورت کا اس سے خون ہوتا ہو۔ شرائط ہیں، گناہ سے بچنا اور شرعی ضرورت کا خیال۔ تو ایسی صورت میں اگر اپنی ضرورتوں کی قربانی سابقہ بیوی کی قربانی کے لیے کر دے، یعنی جو موجود بیوی ہے اس کے لیے اگر قربانی کر دے اور ایک ہی بیوی پر اکتفا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اس بات پہ بھی فرمایا کہ اگر بہت اشد مجبوری نہیں ہے، جو جائز مجبوری ہے، تو پھر بیوی کی دلداری کے لیے ضروری ہے کہ قربانی کرو اور ایک پہ اکتفا کرو، اور اسے مناسب ہے کہ دوسری شادی نہ کرے۔ پھر فرمایا دل دکھانا بڑا گناہ ہے اور لڑکیوں کے تعلقات بڑے نازک ہوتے ہیں۔ جب والدین ان کو اپنے سے جدا اور دوسرے کے حوالے کرتے ہیں تو خیال کرو کیا امیدیں ان کے دلوں میں ہوتی ہیں، اور جن کا اندازہ انسان عاشرہن بالمعروف کے حکم سے ہی کر سکتا ہے۔ بس یہاں عورت کے احساسات، جذبات کا بڑا کھول کر ذکر فرماتے ہوئے، ان کے حق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے مردوں کو نصیحت کی اور تنبیہ فرمائی ہے۔ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ یہ ان عورتوں کا حق ہے کہ جب کسی مسلمان سے نکاح کرنا چاہیں تو اول شرط کر لیں کہ ان کا خاوند کسی حالت میں دوسری بیوی نہیں کرے گا۔ یہ بھی عورت کا حق ہے کہ شادی سے پہلے
اس جس سے شادی کر رہے ہیں مرد سے، اس سے عہد لے سکتے ہیں، معاہدہ کر سکتے ہیں کہ تم آئندہ جو بھی حالات ہوں دوسری شادی نہیں کرو گے، اور پھر چاہے جو بھی حالات ہوں مرد پابند ہے کہ نہیں شادی کرے گا۔